بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، لعان کے احکام، لعان کی تعریف۔ مرد نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، اس کے حمل کا انکار کر دیا اور معاملہ عدالت کے سامنے ہوا تو شوہر سے اس کے دعوے پر گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکا تو مندرجہ ذیل الفاظ سے 4 بار حلفیہ بیان دے گا۔ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے یا یہ حمل میرا نہیں ہے، اور 5ویں بار کہے گا اگر یہ جھوٹی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اگر عورت جرم کا اقرار کر لیتی ہے تو حد نافذ کی جائے گی، اور اگر انکار کرتی ہے تو اس سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ 4 مرتبہ حلفیہ بیان لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ زنا کے الزام میں جھوٹا ہے یا حمل کا انکار کرنے میں وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد حاکم ان دونوں میں تفریق کرا دے گا اور پھر یہ کبھی اکٹھا نہیں رہ سکیں گے۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں کے دونوں اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 6 تا 9۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عویر اجلانی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا، اور اسی طرح بلال بن امیہ اور اس کی بیوی کے درمیان بھی لعان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 لعان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو وہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ لعان کے احکام۔ نمبر 1، لعان کی وجہ سے شوہر سے حد قذف ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر لعان نہ کرتا تو اس پر حد واجب ہو جاتی۔ نمبر 2، اگر عورت لعان نہ کرتی تو اس پر حد زنا واجب ہو جاتی، لیکن لعان کی وجہ سے حد ساقط ہو گئی۔ نمبر 3، لعان کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق واجب ہے۔ نمبر 4، لڑکے کا نسب اس شوہر سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔